ایک باشعور اور سلجھی ہوئی عورت کسی خاندان کا غرور ہوتی ہے، اسی طرح بھٹکی ہوئی عورت پوری نسل کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ زر کی ہوس اگر زن کے اندر پیدا ہو جائے تو آنکھ بند کر کے دلدل میں اتر جاتی ہے۔ بالآخر ان بیماریوں کا علاج مسیحا خانوں میں نہیں بلکہ تھانوں اور عدالتوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ مجرمانہ جراثیم کسی بھی انسان کی دماغی حالت کو مشکوک بنا سکتے ہیں، لیکن اس دوران کئی بے گناہوں کو اتنی بڑی سزا مل جاتی ہے جس کی جزا سوائے اللہ کے کسی کے پاس ممکن نہیں۔ اسے بھی بنا کسی جرم کے جیل کی سلاخوں کے حوالے کر دیا گیا، مگر ایسے میں مرزا صاحب کسی مسیحا کے روپ میں سامنے چلے آئے۔ دلیلوں کے ہتھیار کے ساتھ میدان میں اترنے والے امجد بیگ کا منفرد انداز۔ وہ بہت عجیب و غریب، خطرناک بلکہ بھیانک کیس تھا۔ یہ ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ بڑے سے بڑا وکیل اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیونکہ کیس کے پس منظر سے یہی دکھائی دیتا تھا کہ اس میں کامیابی کے امکانات صفر سے زیادہ نہیں تھے۔ مسز سفیان کئی وکیلوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میرے پاس آئی تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ کئی سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک صاحب ثروت خاتون تھی۔ میں نے حسب دستور پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اپنی میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ شکریہ، کہتے ہوئے اس نے تشریف رکھ دی۔ مسز سفیان کا اصل نام عطیہ بیگم تھا۔ عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بہت ہی رکھ رکھاؤ والی خاتون نظر آتی تھی، خوش شکل اور جسم مائل بفربہی۔ اس نے قیمتی جیولری کے ساتھ عمدہ قسم کی ساری زیب تن کر رکھی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کتنے بہادر وکیل ہیں؟ بہادر کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کے انداز سے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کسی خطرناک درندے کے شکار پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ سیدھے سادے کیس لینا پسند کرتے ہیں یا پیچیدہ نوعیت کے کیسز میں آپ کو زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے؟ مجھے پیچیدہ اور الجھن زدہ مقدمات کو ڈیل کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ گڈ۔ اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور بولی، اس کا مطلب ہے میں بالکل صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد عطیہ بیگم نے مجھے بتفصیل بتایا کہ وہ مجھ سے پہلے کتنے وکیلوں کے دفاتر کے چکر لگا چکی تھی اور کسی بھی جگہ سے اسے تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اس کیس میں کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بہرحال وہ کوشش کریں گے۔ عطیہ بیگم یقیناً یہی چاہتی تھی کہ جو بھی وکیل اس کیس میں ہاتھ ڈالے وہ کوشش کرے مگر اسے کامیابی کا 100% یقین بھی دلائے۔ ایسا چونکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، جب ہی وہ بہت مایوس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میرے حوصلہ بخش الفاظ نے اس کے چہرے پر اطمینان کی کرن چمکا دی تھی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، لگتا ہے آپ کا کیس بہت ہی گنجلک اور چکردار ہے۔ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ کیس واقعی بہت پیچیدہ اور حساس ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ کیس میرا نہیں ہے۔ آپ کا نہیں ہے؟ میں نے الجھ کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر کس کا کیس ہے؟ میرے چھوٹے بھائی ریحان کا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ ریحان بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس نے ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، اور اس وقت وہ عدالت ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اس نے کون سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ ریحان 100% بے گناہ ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس نے اسے کس الزام کے تحت عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا ہے؟ اس پر آبرو ریزی کا الزام عائد کیا گیا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اوہ، میں نے چونکے ہوئے انداز میں پھر پوچھا،
اس پر کس کو بے آبرو کرنے کا الزام ہے؟ شاہدہ کو۔ یہ شاہدہ کون ہے؟ سلمیٰ کی بیٹی۔ اور یہ سلمیٰ کون ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ سلمیٰ ریحان کی بیوی ہے، مسز سفیان نے بتایا۔ کیا مطلب؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا ریحان نے اپنی بیٹی کو؟ نہیں، اس نے بڑی قطعیت سے قطع کلامی کی۔ پھر؟ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہدہ سلمیٰ کی سگی اور ریحان کی سوتیلی بیٹی ہے، اس نے معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ 4 سال پہلے ریحان کی بیوی عالیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عالیہ سے ریحان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 1 سال تک اس نے تنہا زندگی گزاری۔ پھر سلمیٰ سے اس کے مراسم ہو گئے۔ سلمیٰ نے بہت کم وقت میں ریحان کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ان مراسم کے 2 ماہ بعد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ شاہدہ سلمیٰ کے پہلے شوہر قادر کی بیٹی ہے۔ سلمیٰ کے بقول قادر ایک اوباش اور شرابی شخص تھا، ذرا سی بات پر اسے دھنک کر رکھ دیتا تھا، لہٰذا اس نے قادر سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی۔ سلمیٰ 47-48 سے کم کی نہیں، لیکن بلا شبہ وہ ایک پرکشش اور حسین عورت ہے۔ ریحان اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا اور سلمیٰ کی دکھ بھری کہانی نے اس کا دل کچھ زیادہ ہی موم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال پہلے ریحان نے سلمیٰ سے شادی کر لی اور شاہدہ کو ایک بیٹی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ لیکن پھر یہ واقعہ؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے عطیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ ریحان کا اس واقعے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ وہ سراسر بے قصور ہے، اسے بڑے منظم انداز میں اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ریحان کے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ سلمیٰ، اس نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا۔ لیکن سلمیٰ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ تو اس کی اپنی بیٹی ہے نا؟ ہاں، شاہدہ سلمیٰ کی سگی بیٹی تو ہے، وہ جاز بز ہوتے ہوئے بولی۔ پھر یہ کہ، وہ ٹھہر کر بتانے لگی۔ سلمیٰ سے شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ریحان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی کی بھیانک غلطی کی ہے۔ سلمیٰ کردار کی کوئی اچھی عورت نہیں تھی اور وہ غیر محسوس انداز میں شاہدہ کو بھی اپنی راہ پر ڈال چکی تھی۔ ریحان سے شادی کا مقصد ایک مستحکم اور محفوظ آڑ حاصل کرنا تھا۔ ریحان کی مالی پوزیشن بھی مضبوط تھی اور اسے معاشرے میں ایک باعزت مقام بھی حاصل تھا۔ جب سلمیٰ کی خفیہ صلاحیتیں پوری طرح ریحان پر کھلی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس دوران میں اس کی سلمیٰ سے شادی کو لگ بھگ 2.5 سال گزر گئے تھے اور وہ پوری طرح اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بعض تجربہ کارانہ گروں کی مدد سے ریحان کو یہ باور کرا دیا تھا کہ عالیہ میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی سلمیٰ میں کوئی خرابی ہے۔ اگر ریحان ابھی تک باپ نہیں بن سکا تو اس میں سراسر خود اس کی نالائکی کا دخل ہے۔ اس من گھڑنٹ انکشاف کے بعد ریحان نفسیاتی طور پر سلمیٰ کے دباؤ میں آ گیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے فٹ تھا اور فٹ ہے، مگر سلمیٰ نے اپنی چال بازی سے ریحان کے ذہن میں ایک مخصوص سوچ بھر دی تھی تاکہ وہ اسے دبا رہے اور اسے اپنے مذموم مقاصد میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمیٰ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ واقعہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے بیگ صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولی۔ جب تک صورتحال ریحان پر آشکارا نہیں ہوئی تھی، سلمیٰ اور شاہدہ کا کھیل بڑی کامیابی سے چل رہا تھا، لیکن جب ریحان اس مکروہ سرگرمی سے پوری طرح واقف ہو گیا تو پھر گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو سلمیٰ نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب ریحان نے اسے اپنی زندگی اور گھر سے باہر نکال کرنے کی خطرناک دھمکی دی تو سلمیٰ نے معافی تلافی کر کے ایک موقع حاصل کر لیا۔ اس نے ریحان سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ کیا سلمیٰ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اگر نبھایا ہوتا تو پھر یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ اس بدمزگی کے بعد چند دن امن و سکون سے گزر گئے۔ وہ ایک سوگوار سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں ہونٹ سکوڑے۔ میں سمجھتی ہوں وہ چند روز امن و سکون کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ سلمیٰ کی ایک گہری چال تھی۔ وہ یہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ ریحان اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دے گا۔ وہ ریحان جیسی آسامی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور ریحان کی مخالفت یا مداخلت بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک خطرناک منصوبہ بنایا اور شاہدہ کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کر لیا۔
ان دونوں کی ملی بھگت سے وہ ڈرامہ رچایا گیا ہے جس کے نتیجے میں میرا چھوٹا بھائی ریحان اس وقت تھانے کی حوالات میں بند ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، سلمیٰ کو یقین ہے کہ اس کی سازش کے نتیجے میں ریحان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ وہ چونکہ اس کی منقوہ ہے، لہٰذا ریحان کے جیل چلے جانے کے بعد اس کی تمام جائیداد، مال اور کاروبار پر سلمیٰ کا قبضہ ہو جائے گا۔ کاروبار عیاشی جاری رکھ سکے گی، لیکن اس نے لمحے بھر کو تھم کر نفرت بھرے انداز میں دانت کچکچائے، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن میں اس نامراد کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں پیسہ پانی کی طرح بہاؤں گی۔ نہ صرف ریحان کو اس کیس سے باعزت بری کراؤں گی، بلکہ اس بد کردار عورت کو بھی ریحان کی زندگی سے نوچ کر کسی غلاظت بھرے گڑھے میں پھینکوں گی۔ مجھے صرف ایک اچھے وکیل کی تلاش تھی اور وہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ عطیہ بیگم کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ جو کچھ پیش آ چکا تھا اس کے رد عمل کے طور پر اس کا یہ رویہ غلط نہیں تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں نے پوچھا، مسز سفیان یہ کب کا واقعہ ہے؟ 30 اپریل رات کا، اس نے جواب دیا۔ آج مئی کی 4 تاریخ تھی۔ میں نے عطیہ بیگم سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ریحان کو پولیس کسٹڈی میں ابھی 3-4 دن ہی ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، ریمانڈ کی مدت کب پوری ہو رہی ہے؟ عدالت نے پولیس کو 7 مئی تک کا ریمانڈ دے رکھا ہے، عطیہ بیگم نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے پولیس 8 مئی کو چالان عدالت میں پیش کرے گی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر مسز سفیان سے استفسار کیا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وقوع کی رات حالات کس انداز میں پیش آئے تھے؟ یہ ایک انتہائی نازک سوال تھا، لیکن حالات اور کیس کی نوعیت اس سوال کا تقاضا کرتی تھی۔ اس نے ایک لمحے گمگو کی کیفیت میں میرے چہرے کا جائزہ لیا، پھر جز بز ہوتے ہوئے بولی، میں جتنا جانتی تھی وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو تھانے جا کر ریحان سے ایک ملاقات کر لیں۔ وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا بھائی کون سے تھانے کی حوالات میں بند ہے؟ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا، پھر سوال کیا، بیگ صاحب آپ فیس ایڈوانس میں لیں گے یا؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، فیس تو میں ایڈوانس ہی میں لیتا ہوں خاتون، یہی میرا اصول ہے۔ اپنی فیس بتا دیں، وہ اپنے ہینڈ بیگ کی زپ کھولتے ہوئے بولی، تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ نے ریحان کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے اپنی فیس سے آگاہ کیا۔ اس نے میری فیس کے برابر بڑی مالیت کے کرارے نوٹ گن کر میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے اس رقم کو گنے بغیر اپنی میز کی دراز میں رکھ لیا۔ وہ حیرت سے بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے پیسے گنے نہیں؟ گن لیے ہیں، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، لیکن اس کی حیرت میں الجھن بھی شامل تھی۔ مسز سفیان، میں نے اس کی الجھن دور کرنے کے لیے زیر لب کہا، ہاں مطمئن رہیں، میں نے رقم گن لی ہے۔ آپ کی انگلیوں کے ساتھ ہی میری نگاہ بھی مصروف ہو گئی تھی۔ یہ کام ہم دونوں نے ایک ساتھ کیا ہے۔ وہ بے ساختہ بولی، آپ تو بڑے کائیاں وکیل ہیں۔ پتہ نہیں عطیہ بیگم نے میری تعریف کی تھی یا مجھ پر تنقید۔ میں نے اس کے بلاک تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ تو ہو گئی میری فیس، اس کے علاوہ دیگر عدالتی مختلف نوعیت کے خراجات بھی ہوں گے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ ہاں بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ تسلی بھرے انداز میں بولی، میں ریحان کی باعزت بریت کے لیے کسی بھی مرحلے پر بچت یا کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آئندہ پیشی پر ایک مسئلہ ملزم کی ضمانت کا ہوگا۔ وہ بھویں سکیڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ذرا وضاحت کریں گے؟ آئندہ پیشی پر جب پولیس ملزم کے ساتھ اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کرے گی تو میں اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کروں گا، میں نے عطیہ بیگم کی خواہش کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ اس موقع پر آپ کو شخصی ضمانت یا ذاتی مچلکے کے لیے بندوبست کرنا ہوگا۔ پھر میں نے اسے دونوں نوعیت کی ضمانت کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر گہری سنجیدگی سے بولی، میں پوری کوشش کروں گی شخصی ضمانت کا انتظام ہو جائے، بصورت دیگر ذاتی مچلکے والا معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے ہی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن کو اس باتی جنبش دی اور کہا، میں آج ہی متعلقہ تھانے جا کر آپ کے بھائی سے ملاقات کر لیتا ہوں تاکہ ضمانت کے کاغذات کو تیار کیا جا سکے۔ آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کیس کو بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے گاہے بگاہے آپ کی عملی مدد کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ میں آپ کے توسط سے مختلف نوعیت کی معلومات حاصل کروں گا۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بے انتہا خوشی ہوگی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، کیونکہ یہ تعاون میرے بھائی کی رہائی کا ضامن بن جائے گا۔
بالکل درست فرمایا آپ نے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، بیگ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس کب آؤں؟ اب ہماری ملاقات عدالت ہی میں ہوگی، میں نے کہا۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو آپ بلا جھجک مجھے فون کر سکتی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ۔ اس نے کارڈ میرے ہاتھ سے لے کر اس کا بغور جائزہ لیا، پھر اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، اب مجھے اجازت دیں۔ ضرور، لیکن ایک ضروری کام ابھی باقی ہے۔ کون سا کام؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک رسید کاٹ کر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رسید پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے اس کیس کی جو فیس ادا کی ہے یہ اسی ضمن میں ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وضاحت کر دی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے کوئی تبصرہ کیے بغیر اس بات میں سر ہلایا اور رسید کو اپنے بیگ میں رکھنے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ میں اسی شام دفتری مصروفیات سے فارغ ہوتے ہی متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس کسٹڈی میں موجود عدالتی ریمانڈ پر کسی بھی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے اپنے آزمودہ کار ہتھ کنڈوں کی مدد سے حوالہ تک رسائی حاصل کی اور لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملزم ریحان کے ساتھ وقت گزار کر واپس آ گیا۔ ہماری یہ ملاقات خاصی کامیاب رہی تھی۔ میں نے وکالت نامے اور چند دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور وقوع سے متعلق ڈھیروں باتیں کی۔ ریحان کی بعض باتیں انکشاف کا درجہ رکھتی تھیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں اس کیس کا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واضح رہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں بعد میں مسز سفیان کی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی تھی، لیکن واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں انہیں ایک ساتھ بیان کروں گا۔ ریحان کی رہائش گرین ٹاؤن کے علاقے میں تھی۔ وہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے سلمیٰ اور شاہدہ کے ساتھ 200 گز کے ایک صاف ستھرے بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ سلمیٰ اور شاہدہ تو اب بھی اسی بنگلے میں تھی، مگر ریحان بیٹھے بٹھائے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پہنچ گیا تھا۔ حوالات نامی اس بندی خانے کی ہر شے اذیت رساں تھی، چاہے وہ کوٹری کا صفاق اور سنگلا ٹھنڈا فرش ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ مسز سفیان کی زبانی آپ جان چکے ہیں کہ ریحان کی پہلی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ اس کے انتقال کے 1 سال بعد ہی ریحان نے سلمیٰ سے شادی کی تھی، جس کی قادر نامی پہلے شوہر سے ایک جوان بیٹی شاہدہ بھی تھی۔ ریحان کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ نرسری کی فرنیچر مارکیٹ میں اس کا ایک چلتا ہوا شو روم تھا، جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ یہی آرام اور عیش سلمیٰ کی نگاہ کو بھاگ گئے تھے اور اس نے ریحان کو کیلا پنچھی دے کر اپنے حسن کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ سلمیٰ نے ریحان کو یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر قادر بہت ہی خبیث النسل اور عیاش شخص تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے مار پیٹ کیا کرتا اور شاہدہ کو بھی غلیظ گالیاں دیتا تھا، لہٰذا سلمیٰ نے کوشش کر کے اس اوباش شخص سے جان چھڑا لی تھی۔ سلمیٰ اور شاہدہ کا پس منظر ایسا تھا کہ ریحان کو ماں بیٹی سے گہری ہمدردی ہو گئی۔ پھر سلمیٰ کے ناز و ادا اور پرکشش سراپا نے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلمیٰ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں پہنچ گئی۔ شاہدہ کے سر پر بھی اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور ریحان کا سونا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو گیا۔ شادی کے بعد تو کچھ عرصہ امن و سکون سے گزر گیا۔ پھر محلے والوں کی دبی دبی معنی خیر سرگوشیاں اس کی سماعت تک رسائی حاصل کرنے لگیں، اور یہ سرگوشیاں بڑی عذابناک تھیں، جن میں اس کی فیملی خصوصاً اس کی بیوی کے کردار کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پہلے تو اس نے ان لوگوں کی بکواس کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن جب یہ سلسلہ رکنے ہی میں نہ آیا تو اس جانب توجہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ ایک رات سلمیٰ کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے نپے تلے الفاظ میں تمہید باندھی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو سلمیٰ، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، اور وہ بھی اندھا۔ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر مجھے رتی برابر بھی یقین نہیں۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں کس بارے میں کیا کہوں؟ وہ بالکل انجان بن گئی۔ مجھے کیا پتا آپ نے کس سے کیا سن لیا ہے؟ سلمیٰ کے اس رویے پر ریحان نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے بتایا کہ باہر لوگ سلمیٰ اور شاہدہ کے حوالے سے کس قسم کی چمگوئیاں کر رہے ہیں۔ سلمیٰ نے بدمزہ ہو کر ریحان کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر بھڑک اٹھی۔ پتہ نہیں تم کیسے کیسے لفنڈروں کی باتیں سنتے رہتے ہو۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ان کے کہے کو سنجیدگی سے لیا جائے؟ کسی ایک شخص کی بات ہو تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ریحان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کم از کم 8-10 افراد نے مجھے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بتایا ہے۔ میں کس کس کی زبان پکڑوں؟ تمہیں کسی کی زبان پکڑنے کی ضرورت نہیں، سلمیٰ ہاتھ نچا کر بولی۔ پھر ریحان نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
تم صبح جب گھر سے نکلتے ہو تو مین گیٹ کو باہر سے تالا لگا جایا کرو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریحان کی الجھن میں جھجھلاہٹ بھی شامل ہو گئی۔ مطلب صاف اور سیدھا ہے، سلمہ نے حفقی امیز لہجے میں کہا۔ تمہاری نظر میں محلے والے سچے اور کھرے ہیں، ہم ماں بیٹی جھوٹی اور بد کردار ہیں، لہٰذا لوگوں کا منہ بند کرنے کی بجائے تم ہمیں گھر کے اندر بند کر کے چلے جایا کرو۔ میں نے ایک بار بھی تم دونوں کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی سلمہ، ریحان نے بات کو بنانے کی کوشش میں قدرے نرمی سے کہا۔ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ جہاں بھی بدوباش اختیار کرتا ہے اسے اپنے ماحول اور ارد گرد رہنے والے دوسرے جانوروں اور جانداروں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر یہ اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم ہمیں جہنم میں ڈالو، محلے والوں کا خاص خیال رکھو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا سلمہ، وہ جلدی سے بولا۔ تم خواہ بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں بات کو بڑھا رہی ہوں؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سلمہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اور تم تو اصلاحی واز کر رہے ہو نا؟ اس کا مطلب ہے مجھے تمہارے ساتھ اپنی کوئی پرابلم شیئر نہیں کرنی چاہیے، ریحان نے غصیلے انداز میں کہا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ تم خود ہی پتہ نہیں کیا انٹ شنٹ کیے جا رہے ہو سلمہ، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ مستفسر ہوئی۔ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اس محلے میں اور بھی درجنوں گھر اور ان گھروں میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد آباد ہیں، ریحان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا نقطۂ نظر سلمہ کی سمجھ میں انڈیلنے کی کوشش کی۔ ایسی باتیں کسی اور کے بارے میں گردش کیوں نہیں کر رہی؟ جو باتیں گردش میں ہوں انہیں افواہ کہا جاتا ہے، سلمہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ افواہوں پر کان دھرتے ہو یا ہمارے کردار پر بھروسہ کرتے ہو۔ اللہ کرے لوگوں کا کہا اور دیکھا سب غلط ہو، وہ مثبت طرز فکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ بس تم دونوں کو میرا مشورہ ہے کہ ذرا احتیاط سے کام لو تاکہ لوگوں کو خواہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ انسان کی عزت خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ریحان کے ان مصلحت آمیز الفاظ کے بعد سلمہ نے بھی کسی بحث و تکرار کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ریحان نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ موقع نکال کر ان کی خفیہ نگرانی کرے گا اور اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھا کر ہی دم لے گا۔ اگر یہ معاملہ عام محلے داروں تک محدود ہوتا تو شاید ریحان ان تلخ اور سنگین اطلاعات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کر چکا ہوتا، مگر اسے خبردار کرنے والوں میں دو ایسے افراد بھی شامل تھے جو نہایت ہی سنجیدہ اور معتبر شمار ہوتے تھے۔ انہیں کبھی لغو اور فضول نوعیت کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ دونوں حضرات ریحان کے سچے خیر خواہ تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ ریحان کی بھلائی اور ہمدردی میں اسے بتایا تھا۔ ان معتبر شخصیات میں ایک تو کریم صاحب تھے جو ریحان کی گلی ہی میں رہتے تھے، اور دوسرے تھے غفور چاچا۔ غفور چاچا کی رہائش تو شاہ فیصل کالونی میں تھی، مگر وہ گرین ٹاؤن میں ریحان کے گھر کے قریبی پان اور سگریٹ وغیرہ کا کیبن چلاتے تھے۔ محلے والے غفور چاچا کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آئندہ ایک ماہ کی خفیہ کوششوں نے ریحان کی عقل کے کئی دروا کر دیے۔ اس نے سلمہ اور شاہدہ کی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا اس کے چند عملی ثبوت بھی دیکھنے کو ملے۔ اس مشن میں صفدر نامی ایک نیا کردار بھی سامنے آیا تھا۔ سلمہ اور شاہدہ کا صفدر سے واضح کنیکشن تھا۔ ریحان کی تحقیق کے مطابق صفدر ایک اوباش اور بد کردار شخص تھا، اس کی شہرت بہت بری تھی۔ اس صورتحال نے گویا ریحان کے دماغ کا فیوز اڑا دیا۔ اس رات اس نے گھر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ریحان کے سفسار سے شروع ہونے والا قصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آتشی ہوتا چلا گیا۔ تو میں بہت جلد تلخ کلامی میں بدل گئی، پھر باقاعدہ لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ریحان نے تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ صفدر کون ہے؟ میں کسی صفدر کو نہیں جانتی، سلمہ نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ریحان نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم تو جانتی ہو نا میں کس صفدر کی بات کر رہا ہوں؟ جواب دینے سے پہلے شاہدہ نے کنکھیوں سے اپنی ماں سلمہ کی طرف دیکھا، پھر بڑی ڈٹائی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ریحان کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ماں بیٹی نے آپس میں بڑا مضبوط گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ قدرے سخت لہجے میں شاہدہ سے مخاطب ہوا، شاہدہ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی کسی صفدر کو نہیں جانتی ہو؟ شاہدہ کے جواب دینے سے پہلے ہی سلمہ بول اٹھی، ہمیں کیا پتا تم کس صفدر کی بات کر رہے ہو، خواہ بچی کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ شاہدہ، وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے تہمکانہ انداز میں بولی، تم جاؤ دوسرے کمرے میں۔ شاہدہ نے فوراً سے بیشتر وہاں سے کھسک لینے کے لیے پیش قدمی کی۔ ریحان نے کڑکدار آواز میں کہا، رکو۔ شاہدہ کے متحرک قدم رک گئے۔ ریحان نے کہا، آج جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح، میں تم لوگوں کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔
جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو ریحان، سلمہ نے برہمی سے کہا۔ بچی کو ہراساں نہیں کرو، جب اس نے کہہ دیا کہ یہ کسی صفدر کو نہیں جانتی تو اسے جانے دو یہاں سے۔ نہیں جا سکتی یہ یہاں سے، ریحان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل جاتا کوئی اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، سلمہ نے ہاتھ نچا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شادہ بیٹھ جاؤ تم ادھر۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر ریحان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اب بتاؤ تم کس صفدر کی بات کر رہے ہو؟ میں اس صفدر کا ذکر کر رہا ہوں جو ایک آوارہ اور اوباش شخص ہے، ریحان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ علاقے میں اس کی شہرت اچھی نہیں، وہ ایک بد کردار اور بدمعاش آدمی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے وہ عورتوں کی دلالی بھی کرتا ہے۔ میں تو صرف ایک ہی اوباش اور بدمعاش شخص کو جانتی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں شہادہ کے باپ قادر کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کمینے سے جان چھڑائی تھی۔ قادر سے تو تم نے جان چھڑا لی تھی، ریحان نے استہزائی انداز میں کہا، لیکن اب تم ماں بیٹی نے اس مردود صفدر کے ساتھ جان پھنسا لی ہے۔ یہ خبیث بدمعاش اور بد کرداری میں قادر کا بھی باپ ہے۔ کہہ تو دیا بس، سلمہ ختمی لہجے میں بولی، کسی بھی صفدر سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پھر تم دونوں محمود آباد کیا لینے جاتی ہو؟ ریحان نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ محمود آباد؟ سلمہ نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں محمود آباد، میں تو منظور کالونی کبھی کبھار چلی جاتی ہوں، وہ آنکھیں چپکاتے ہوئے بولی۔ تم جانتے ہو منظور کالونی میں میری بہن فریدہ رہتی ہے۔ اب اگر اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے بولی، محمود آباد منظور کالونی کے راستے میں پڑتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ گاڑی محمود آباد کے اندر سے گزر کر ہی تو منظور کالونی پہنچتی ہے۔ تو مجھے محمود آباد اور منظور کالونی کے بس روٹ سمجھانے کی کوشش نہ کرو سلمہ، ریحان نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ سیدھے اور واضح الفاظ میں میرے سوال کا جواب دو۔ کون سا سوال؟ سلمہ نے حیرت بھری نظر سے ریحان کی طرف دیکھا۔ ریحان اس کی ڈٹائی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم ضبط کے بندھن کو مضبوطی سے تھامے تھامے اس نے اپنے سوال کو دہرا دیا۔ میں نے یہ پوچھا تھا کہ تم دونوں محمودہ آباد صفدر کے پاس کیا لینے جاتی ہو؟ اچھا تو یہ صفدر محمودہ آباد میں رہتا ہے؟ سلمہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، ریحان نے متصر جواب پر اکتفا کیا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تمہاری مرضی، سلمہ نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ میں کسی صفدر کو جانتی ہوں اور نہ ہی کبھی ایسے شخص سے ملنے محمودہ آباد گئی ہوں۔ میں حالی ہولی بات نہیں کر رہا سلمہ، ریحان نے فنکار سے متشابہ آواز میں کہا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ ثبوت ہیں تو سامنے لاؤ، سلمہ تڑک کر بولی۔ سب سے بڑا ثبوت تو میں ہوں۔ تم؟ ہاں میں، ریحان نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ہمیں محمودہ آباد کسی صفدر کے پاس جاتے دیکھا ہے؟ سلمہ نے ڈٹائی کی آخری منزل کو چھوتے ہوئے سوال کیا۔ ایسا ہی سمجھ لو، ریحان نے مستحکم لہجے میں کہا۔ پھر تو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ، سلمہ نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کسی اچھے اور تجربہ کار آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنی نظر ٹیسٹ کراؤ۔ سلمہ کے ان زہریلے الفاظ کے بعد ریحان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے بعد ان میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، دونوں طرف سے تلخ اور ترش جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ ہر کوئی دوسرے کو چت اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فساد کا انجام ریحان کے ان مسلط کوش الفاظ پر ہوا۔ بس میں تم لوگوں کو سدھرنے اور سنبھلنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر اب بھی تمہیں عقل نہ آئی تو میرے پاس صرف 2 آپشنز رہ جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک گہری سانس لی، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، نمبر 1، میں گھر سے نکلتے وقت تم دونوں کو اندر بند کر کے باہر سے گیٹ پر تالا ڈال کر جاؤں۔ نمبر 2، میں تم لوگوں کو اپنی زندگی اپنے گھر سے رخصت کر دوں، اور اگر ان آپشنز کو استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تو پتہ ہے میں ان میں سے کون سا آپشن منتخب کروں گا۔ شادہ اور سلمہ نے یک بہ یک متذبذب نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا، تاہم ان میں سے کسی نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ریحان نے فیصلہ کن اور ٹھوس لہجے میں کہا، 2nd آپشن۔ وہ دونوں بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس کے چند روز بعد ہی وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا تھا جس کے نتیجے میں ریحان عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا اور میں اس کا کیس لڑنے کی تیاری میں مصروف تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ ماں ملزم ریحان کی درخواست ضمانت دائر کر دیا۔ جج نے حیرت بھری نظر سے میری جانب دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب، اس کیس میں آپ وکیل صفائی ہیں نا؟ یس یور آنر، میں نے سر کی اس باتی جنبش سے شائستہ انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ جج کے حکم پر عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔
جناب علی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہے۔ کسی گہری سازش کے تحت اس بیچارے کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وقت آنے پر میں ثابت کر دوں گا کہ ملزم بے گناہ ہے، لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ ملزم کی بہن مسز سفیان شخصی ضمانت کا بندوبست نہیں کر سکی تھی، البتہ ذاتی مچلقے پر ضمانت کے قانونی انتظامات کے لیے پوری طرح لیس ہو کر وہ آج عدالت پہنچی تھی۔ وکیل استغاثہ میرے خاموش ہوتے ہی متحرک ہو گیا۔ یور آنر، ملزم نے جس گھنونے فعل کا ارتکاب کیا ہے، اس سے اس کی ساری پارسائی اور معزز پن کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے معاندانہ انداز میں میرے موکل کی طرف دیکھا، پھر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے تیز آواز میں بولا، یہ شخص سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے جناب علی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مائی ڈیئر کونسلر، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے موکل کے کسی گھنونے جرم کا ذکر کیا ہے۔ آپ مجھے اس فعل کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ کمال ہے، اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے موکل کو کس سنگین جرم کے الزام میں عدالت تک لایا گیا ہے؟ فرض کر لیں کہ نہیں پتا، میں نے سادگی سے کہا۔ آپ کی معصومیت پر قربان جانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ اپنا یہ شوق بعد میں کسی وقت پورا کر سکتے ہیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فی الحال میرے سوال کا جواب دیں۔ ملزم نے جس سنگین فعل کا ارتکاب کیا ہے، وکیل استغاثہ نے ان الفاظ کے ساتھ میرے سوال کے جواب میں تفصیل بیان کرنا شروع کی۔ جب وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، میرے فاضل دوست، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ زیر سماعت کیس حدود آرڈیننس کی کون سی دفعہ کے تحت آتا ہے؟ لگتا ہے آپ نے اس کیس کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا اور بغیر کسی تیاری کے ہی عدالت پہنچ گئے ہیں، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ اگر آپ نے کیس فائل کو اچھی طرح دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہوتی تو اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہاں سب کچھ درج ہے۔ یقیناً درج ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، پھر امداد طلب نظروں سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، اس سوال کا کوئی خاص مقصد؟ جی ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنایا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ دفعہ 6 کا کیس ہے۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ دفعہ 6 زنا بالجبر کے ذیل میں لگائی جاتی ہے اور دفعہ 4 زنا بالارادہ کے ذیل میں۔ اتنی اہم معلومات بہم پہنچانے کے لیے میں آپ کو شکر گزار ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وکیل استغاثہ متعجب نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں نے معلومات کے حوالے سے اس کی تعریف کی تھی یا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایک اور سوال کر ڈالا، اب لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی بتا دے کہ حدود آرڈیننس کی مذکورہ متعلقہ دفعہ کے بارے میں قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ اس آرڈیننس کی بابت قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر اللہ کے معاملے میں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی مرد سوائے زانیہ عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور زانیہ عورت سوائے زانی مرد یا مشرک کے نکاح نہیں کرے گی، اور ایمان والوں پر ایسا کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا اور ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ایک روایت کے مطابق اگر کوئی کواری عورت کوارے مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر کوئی شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ نے جن قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے وہ سورۃ النور کا بیان ہے، اور آپ کی آخرت ذکر پیش کردہ روایت مشکوتہ شریف سے ہے۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا، لیکن زیر سماعت کیس میں ملزم ریحان نے ایک ظالم کا کردار ادا کیا ہے۔ ملزم کے ظالمانہ اور جابرانہ فعل میں شہادہ کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہادہ مظلوم ہے، اس ظلم کی سزا صرف اور صرف ملزم کو ملنا چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا معزز عدالت کا کام ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست، یہ بتائیں کہ قرآنی بیان میں ترمیم کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے سورہ نور کے حوالے سے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے جہاں سزا کا ذکر کیا ہے وہاں سے ایک نہایت ہی اہم نقطہ تو آپ نے حذف ہی کر دیا ہے۔ کون سا نقطہ؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، مذکورہ سزا کے بیان کے ساتھ ہی بلکہ اسی ہی کے ذیل میں یہ بھی درج ہے کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے
تو انہیں 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے کھوجتی ہوئی نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میرے فاضل دوست، میں نے قدرے جارحانہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے میرے موکل کی ضمانت رکوانے کے سلسلے میں آپ نے اس کے جرم کی تفصیل کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس جرم کے وقت آپ جائے وقوع پر موجود تھے، لہٰذا میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر حاضرین عدالت پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک گواہ تو اس جرم کے آپ ہی ہو گئے، آپ کو مزید 3 گواہان کا بندوبست کرنا ہوگا، ایسے گواہان جو بالغ مسلمان مرد ہوں، جن سے متعلق معزز عدالت کو تزکیہ شہود کی بنا پر پورا اطمینان ہو کہ وہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے صادق القول ہیں۔ اس کی جب نوبت آئے گی تو دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا، جس کے ساتھ مجرمانہ کارروائی ہوئی ہے، اس مظلوم کی گواہی کچھ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ پھر وہ روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، جناب عالی، ڈیفنس کونسلر غیر ضروری امور کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ عدالتی کارروائی کو نارمل انداز میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ 15-20 منٹ تک ہم دونوں کے درمیان گرم اور نرم مکالموں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر جج نے ملزم کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکام صادر کر دیے۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ اس دن میں اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اپنے مخصوص دلائل کی مدد سے وکیل استغاثہ کو کافی حد تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ایک طرح سے استغاثہ کی دیوار میں شگاف ڈالنے کے مترادف تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے راہدری میں میرے ساتھ چلتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں تو توقع کر رہی تھی کہ آپ ریحان کو ضمانت پر رہا کروا لیں گے، لیکن اس کے ادھورے جملے کے جواب میں نے کہا، ضمانت کے حوالے سے تمام ملزمات کے لواحقین کی توقعات کچھ اسی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ قتل اور حدود کے کیسز میں ملزم کی ضمانت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتی ہے۔ مجھے اس کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ویسے میں مایوس نہیں ہوں بیگ صاحب، آج آپ نے وکیل مخالف کو خوب لتاڑا ہے۔ میں نے مسز سفیان کے آخری جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، آپ کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں آج پہلی پیشی تھی، اس حوالے سے کیس پر میری گرفت مضبوط ہے، اور اگر آپ کا تعاون حاصل رہا تو مجھے پورا یقین ہے یہ کیس ہم جیت کر ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ ٹھوس انداز میں بولی، بیگ صاحب، میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ 2-3 چھوٹے کاموں کے علاوہ آپ کو ایک اہم کام بھی کرنا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور اس اہم کام کا تعلق سلمہ کے پہلے شوہر اور شہادہ کے باپ قادر سے ہے۔ مجھے اس شخص کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ کس قسم کی معلومات؟ مسز سفیان نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مثلاً یہ کہ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ کس قسم کا شخص ہے؟ سلمہ نے اسے چھٹکارا حاصل کیا تھا یا قادر نے اس عورت سے جان چھڑائی تھی؟ ابھی تک تو ہمارے سامنے سلمہ کا بیان ہے، جس کی روشنی میں قادر ایک آوارہ اور بدگمان شخص تھا۔ عین ممکن ہے وہ ریحان کی طرح کوئی شریف آدمی ہو اور اس نے سلمہ کے کرتوت دیکھتے ہوئے سے جان چھڑائی ہو۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ نے نہایت ہی اہم نقطے کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ میں قادر کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری چھڑی حس کہہ رہی ہے کہ قادر سے ملاقات بہت سودمند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ اگر اتنا بھی معلوم کر لیں گی کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، اس سے کیسے ملاقات ممکن ہے، تو باقی کے معاملات میں خود نپٹا لوں گا۔ میں بہت جلد آپ کو اس سلسلے میں کوئی خوشخبری سناؤں گی، مسز سفیان نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں نے اسے مزید 2-3 باتوں کے حوالے سے چند اہم ہدایت دیں، پھر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ میں پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے مظلوم شہادہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ حدود آرڈیننس کے کیسز، چاہے وہ جھوٹے ہوں یا سچے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، بلکہ اگر انہیں حساس نوعیت کے کیسز کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ نازک پوزیشن مجرمانہ کارروائی کا نشانہ بننے والی عورت کی ہوتی ہے۔ وکیل مخالف اس سے ایسے خطرناک سوالات کرتا ہے کہ جنہیں سن کر مردوں کو بھی پسینہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوعیت کے کیسز میں سے 80% کو تو رجسٹر ہی نہیں کروایا جاتا۔ اکثر والدین اور خود مظلوم اس عدالتی کارروائی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہی سوچ کر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، رہی صحیح عزت کا بھی جنازہ نکالنے سے کیا فائدہ۔
مظلوم شہدہ کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اس کیس کو مضبوطی بخشنے کے چند مخصوص نوعیت کے سوالات کرنے کے بعد اپنی جرح موقوف کر دی۔ میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد شہدہ والے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، پھر مظلوم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شہدہ بی بی ذرا سوچ کر بتائیں کہ جس روز آپ کا بیان کردہ واقعہ پیش آیا اس دن کیا تاریخ تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، 30 اپریل، یعنی ماہ اپریل کی آخری تاریخ۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آئندہ روز سے ماہ مئی شروع ہو گیا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہدہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ 30 اپریل کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان پیش آیا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ میں رپورٹ کے الفاظ سے اتفاق کرتی ہوں۔ وقوع کے روز آپ کے اور ملزم کے علاوہ گھر میں اور کون موجود تھا؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اور تمہاری والدہ؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ اس وقت کہاں گئی تھی؟ وہ خالہ سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ کون سی خالہ سے ملنے؟ خالہ فریدہ سے، اس نے بتایا، جو منظور کالونی میں رہتی ہیں۔ رات کے 11 بجے تمہاری والدہ گرین ٹاؤن سے منظور کالونی کیا لینے گئی تھی؟ میں نے قدرے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ کیا وہاں منظور کالونی میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ وہ رات کو وہاں نہیں گئی تھی۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ امی کوئی 4 بجے دوپہر کو گھر سے نکلی تھی، اس نے جواب دیا، اور کہا تھا کہ 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ اور واقعات کے مطابق تمہاری والدہ اس وقت واپس آئی تھی جب گھر کے اندر یہ سانحہ چل رہا تھا، کوئی 11 ساڑھے 11 بجے۔ میں نے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں جواب دیا۔ تمہارا سوتیلا باپ یعنی اس کیس کا ملزم ریحان وقوع کے روز کتنے بجے گھر آیا تھا؟ لگ بھگ 9 بجے۔ کیا وہ روزانہ اسی وقت گھر آیا کرتا تھا؟ جی کم و بیش اسی وقت۔ جب تمہارا سوتیلا باپ گھر پہنچا تم گھر میں اکیلی تھی؟ جی ہاں، اکیلی تھی۔ ملزم نے تمہاری والدہ کے بارے میں پوچھا تو ہوگا وہ کہاں ہے؟ نہیں پوچھا تھا، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ چند روز پہلے امی اور انکل میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ انکل سے اس کی مراد سوتیلا باپ یعنی اس کیس کا ملزم ریحان تھا۔ ان دونوں میں بات چیت بند تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ تم اس جھگڑے کا ذکر تو نہیں کر رہی ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، جس کے اختتام پر ریحان نے کہا تھا کہ اگر آپ ماں بیٹی نہیں سدھریں تو ان کے پاس صرف 2 آپشنز ہی رہ جائیں گے۔ جی وکیل صاحب، میں اسی جھگڑے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ ماں بیٹی کے لیے ملزم کے پاس کون سے 2 آپشنز تھے؟ انکل نے کہا تھا کہ یا تو وہ گھر سے نکلتے وقت ہمیں گھر میں تالا بند کر کے جایا کریں گے، یا پھر وہ ہمیں اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ اتنی سخت سزا؟ میں نے کندھے اچکائے۔ آپ لوگوں نے ایسا کون سا سنگین جرم کر ڈالا تھا جو ملزم نے اتنے خطرناک آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی؟ یہ تو آپ انکل ہی سے پوچھیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تمہارے انکل سے تمہارے سامنے ہی میں بہت کچھ پوچھوں گا، مگر اس کی باری آنے پر، میں نے کہا۔ فی الحال تم معزز عدالت کو یہ بتاؤ کہ ملزم نے تم ماں بیٹی کو کس بات کے لیے سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے کہا تھا؟ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ جذب بس ہوتے ہوئے بولی۔ پھر کیا تھا؟ اس نے جواب دینے سے پہلے ناگواری سے ملزم کی جانب دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، آپ اسے انکل کی گندی ذہنیت سمجھ لیں۔ فرض کرو میں نے وہی سمجھ لیا جو تم کہہ رہی ہو، لیکن تمہارے سمجھانے اور میرے سمجھ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، تمہیں معزز عدالت کے سامنے اپنے انکل یعنی اس کیس کے ملزم کی گندی ذہنیت کی وضاحت کرنا ہوگی۔ شہدہ نے کنکھیوں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ وکیل موصوف سے مدد کی طلبگار ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ کی زبان میں جنبش پیدا ہوتی، میں نے جلدی سے کہا، شہدہ بی بی، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ ملزم نے کس حوالے سے آپ کو سدھرنے اور سنبھلنے کی تاکید کی تھی؟ آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خرابی یا برائی تھی؟ ہمیں کوئی خرابی یا برائی نہیں تھی، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ محلے والوں نے انکل کو ہمارے خلاف کر دیا تھا۔ کیا خلاف کر دیا تھا؟ انکل ہمیں بد کردار سمجھنے لگے تھے۔ محلے والوں کو آپ ماں بیٹی سے ایسی کون سی دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ آپ لوگوں کے کردار کے پیچھے ہاتھ دھوکڑ کیوں پڑ گئے تھے؟ یہ تو آپ انہی سے جا کر پوچھیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ محلے والوں کو بھی عدالت میں بلا کر پوچھ گچھ کی جائے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی تو؟ وہ منتظر نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا میں کون سا سوال کرتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ شہدہ بی بی، اس کیس کے ملزم یعنی تمہارے انکل یا سوتیلے باپ ریحان کے ساتھ تم لوگ کب سے رہ رہے تھے؟ جب سے امی نے ان سے شادی کی تھی۔ میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تمہاری امی سلمہ اور ریحان کی شادی کب ہوئی تھی؟ اس نے چند سیکنڈ سوچنے کے بعد جواب دیا، اس شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اور
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ملزم اور تمہاری امی، بلکہ تم ماں بیٹی اور ملزم کے درمیان وہ جھگڑا کب ہوا تھا جس میں ملزم نے 2 آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی؟ یہ تو چند روز پہلے کی بات ہے، شاہدہ نے جواب دیا۔ یعنی اس جھگڑے سے پہلے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا؟ نہیں، وہ الجھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ بی بی، وکیل صاحب کے سوال کا ایک جواب دو، جج نے مظلوم شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہاں یا نہ؟ جی، شاہدہ نے گردن کو اس باتی جنبش دی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی میرا مطلب یہ تھا کہ چند ماہ پہلے بھی انکل نے ہمیں کھری کھری سنائی تھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب انکل کو ہمارے کردار پر شک ہوا تھا۔ یہ لگ بھگ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 3-4 ماہ پہلے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ زیادہ 6 ماہ سے گھر کی فضا میں کشیدگی پائی جاتی ہے؟ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے سب امن و امان تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ پچھلے 2.5 سال میں ملزم آپ ماں بیٹی کے کردار سے پوری طرح مطمئن تھا، میں نے کہا۔ وہ سلمیٰ کو ایک وفادار بیوی اور تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ جی ہاں۔ شاہدہ بی بی، تم نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے یہ کہا ہے کہ ملزم کی گندی سوچ کے نتیجے میں اس نے تم ماں بیٹی کے کردار کو نشانہ بنایا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کی گندی سوچ کا سبب محلے والوں کا اسے تم ماں بیٹی کے خلاف بھرنا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ محلے والوں کو آپ ماں بیٹی سے کیا دشمنی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ جب تک ملزم کو آپ دونوں کے کردار کے حوالے سے شک نہیں ہوا تھا، اس کا رویہ اب لوگوں کے ساتھ نارمل تھا اور زندگی بڑے آرام و سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ شاہدہ بی بی، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے سوال کیا، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل ثقافت کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم تمہیں ہوس بھری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب سے انہیں شک ہوا تھا کہ ہم ماں بیٹی کا کردار صاف نہیں، شاہدہ نے جواب دیا۔ امی تو ان کی بیوی تھی، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ جس انداز میں مجھے دیکھتے تھے اسے شریفانہ یا بزرگانہ انداز بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایک شیطان کی نظر تھی۔ تمہارا مطلب ہے ملزم تمہارے لیے بری نیت رکھتا تھا، میں نے کہا، اور تم نے وکیل ثقافت کی جرا کے جواب میں اس امر کی وضاحت بھی کی ہے کہ تمہارے لیے ملزم کی نیت میں فتور پیدا ہو چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے اپنی گندی ذہنیت پر عمل کر ڈالا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ 5 ماہ تک انتظار کرنا ملزم کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا یا اس سے پہلے اسے موقع نہیں ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے انہیں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کا موقع نہیں ملا تھا، شاہدہ نے جواب دیا۔ تم نے ملزم کی بدنیتی کو 5-6 ماہ پہلے ہی بھانپ لیا تھا، میں نے جرا کے سلسلے کو رفتہ رفتہ سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے اپنی امی کو اس بارے میں بتا دیا تھا؟ جی ہاں، بتا دیا تھا۔ یعنی سلمیٰ اس بات سے واقف تھی کہ ملزم تمہارے لیے اپنے دل میں کس قسم کے گندے جذبات رکھتا تھا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ جی، امی کو ایک ایک بات کا پتہ تھا۔ پھر بھی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی بہن سے ملنے منظور کالونی چلی گئی تھی۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، پھر جواب دیا۔ امی مجھے یہی بتا کر گئی تھی کہ وہ 7 یا زیادہ 8 بجے تک واپس آ جائیں گی، لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی اور انکل کو اپنی شیطانیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتنا کہہ کر شاہدہ نے گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ شاہدہ بی بی، تمہارے اصل یعنی سگے باپ کا نام کیا ہے؟ غلام قادر، اس نے جواب دیا، پھر ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ میں نے اس سے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ تمہیں غلام قادر سے بچھڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 5 سال، اس نے جواب دیا۔ اس وقت تمہاری عمر کیا ہوگی؟ 23.5 سال۔ اس کا مطلب ہے جب تم غلام قادر سے جدا ہوئیں تو اس وقت تمہاری عمر کم و بیش 18.5 سال تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ کا اندازہ درست ہے، 18 سال اچھی خاصی عمر ہوتی ہے، میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے باپ غلام قادر کی شکل تو اچھی طرح یاد ہوگی؟ جی ہاں، بالکل یاد ہے۔ اگر تمہیں غلام قادر کی کوئی تصویر دکھائی جائے تو تم اسے بآسانی پہچان لوگی نا؟ آبجیکشن جو آنا، وکیل ثقافت نے بآواز بلند کہا۔ اس وقت عدالت میں جو کیس سماعت ہے اس کا مظلوم شاہدہ کے باپ غلام قادر سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ڈیفینس کونسلر غیر ضروری باتوں میں الجھ کر ایک طرف معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں تو دوسری جانب یہ سیدھی سادی مظلوم شاہدہ کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی ہے، لہٰذا
وہ سانس لینے کے لیے موتوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں معزز عدالت سے پرزور استدعا کروں گا کہ وکیل صفائی کو ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ بیگ صاحب، وکیل استغاثہ کے اعتراض پر جج نے مجھ سے پوچھا، شادہ بی بی کے باپ غلام قادر کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب عالی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مناسب وقت آنے پر میں یہ تعلق ثابت کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اور وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ مناسب وقت اگلی پیشی ہی ہو، میں نے جواب دیا۔ یہ پیشی کیوں نہیں؟ سوال وکیل استغاثہ نے کیا تھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب دیکھا، پھر کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد کہنا شروع کیا، جناب عالی، ممکن ہے عدالت ملزم کی بیوی سلمہ کے ماضی سے واقف نہ ہو۔ سلمہ کے مطابق شاہدہ کا باپ قادر ایک اوباش اور شرابی شخص تھا۔ وہ سلمہ کو زد و کوب کرتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا۔ الغرض اس نے سلمہ اور شاہدہ کی زندگی اجیرن کر کے رکھی تھی، لہٰذا سلمہ نے ایک روز اس آوارہ بدماش سے جان چھڑا لی۔ اس نجات کے 1 سال بعد سلمہ اور ملزم کی شادی ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے سلمہ کے بیان پر یقین نہیں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ جو انکشاف ملزم ریحان پر ہوا وہ مبنی بر حقیقت ہو، یعنی مظلوم شاہدہ اور اس کی ماں سلمہ واقعی کردار کی صاف نہ ہو، اور اس بنا پر قادر نے سلمہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا ہو۔ میں نہایت خفیہ انداز میں سلمہ کے سابق شوہر اور مظلوم شاہدہ کے حقیقی باپ پر تحقیق کر رہا ہوں۔ 2-4 روز میں قادر کے حوالے سے تمام تر سچ اور جھوٹ مجھے معلوم ہو جائے گا، اس لیے میں نے وکیل استغاثہ کو آئندہ پیشی تک انتظار کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اپنی تحقیق اور تفتیش جاری رکھیں۔ وکیل استغاثہ برہمی سے بولا، لیکن کسی تصویر کے ذریعے اپنے والد کی شناخت کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے وکیل صاحب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کو اتنا بھی ایزی نہ لیں، اس میں ایسا کون سا سنجیدہ پہلو ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ تڑح کر بولا، یہ فی الحال آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نے سلجھانے والے انداز میں کہا، اس لیے میں نے آپ کو آئندہ پیشی تک انتظار کا مشورہ دیا ہے۔ وہ معاندانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں مظلوم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی تو شاہدہ بی بی، اگر میں تمہیں قادر کی تصویر دکھاؤں تو کیا تم اسے باپ کی حیثیت سے پہچان لو گی؟ اگر وہ میرے باپ کی تصویر ہوگی تو میں اسے ضرور پہچان لوں گی۔ ویری گڈ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، شاہدہ بی بی، میں جاننا چاہوں گا کہ وقوعہ کے روز ملزم کے گھر آنے کے بعد سے لے کر تمہارے ساتھ مبینہ ظلم یا زیادتی ہونے تک کے واقعات کس طرح پیش آئے تھے؟ اس نے چند لمحات تک آنکھیں بند کر کے گزرے ہوئے واقعات کو ذہن میں مجتمع کرنے کی کوشش کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ اس روز گھر میں امی کا انتظار کر رہی تھی۔ امی نے 7 بجے تک واپس آنے کا کہا تھا، لیکن جب 8 بجے تک بھی وہ واپس نہیں آئیں تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں کچن میں کام میں خود کو مصروف رکھ کر وقت گزارنے لگی۔ 9 بجے انکل آ گئے۔ اس نے رک کر ملزم ریحان کی جانب دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، انکل نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بات کی، نہ ہی امی کے بارے میں پوچھا۔ یہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کچن کا کام ختم کیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری تشویش بڑھتی چلی گئی کہ امی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ کوئی 10:30 بجے انکل نے مجھے آواز دی، شاہدہ بیٹی ذرا میرے پاس آنا۔ انکل کا کمرہ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ہے۔ میں یہی سمجھی کہ انکل مجھ سے کھانے کے لیے کہیں گے۔ ہم لوگ رات کا کھانا 10 بجے تک کھاتے ہیں۔ میں لاؤنج سے اٹھی اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، تمہارا بیان ہے کہ ملزم کی تم پر نیت خراب ہو چکی تھی اور یہ اٹھتے بیٹھتے تمہیں ہوس بھری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، پھر تم اس کے کمرے میں چلی گئی جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس وقت سلمہ بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ امی کی غیر موجودگی کے باعث مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کئی بار سوچا تھا کہ میں اٹھ کر پڑوس میں چلی جاؤں، لیکن پھر اس خیال سے میں اپنے ارادے پر عمل کرنے سے باز آ گئی کہ انکل نے پہلے ہی ہمیں کافی برا سمجھ رکھا تھا۔ امی پہلے ہی گھر میں موجود نہیں تھی، میں بھی پڑوس میں چلی جاتی تو ہمارے خلاف کیس اور بھی مضبوط ہو جاتا کہ ہمارا تو گھر کے اندر دل ہی نہیں لگتا۔ پھر وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، پھر انکل نے اتنے پیار سے مجھے شاہدہ بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا کہ چند لمحات کے لیے میرے ذہن سے سارے اندیشے اور خوف جاتا رہا۔ میں بے دھڑک ان کے کمرے میں چلی گئی اور پوچھا، کھانا لے آؤں؟ کھانا نہیں، مجھے اس وقت بڑی شدت سے چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ انکل نے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اگر 1 کپ چائے؟ ٹھیک ہے، میں چائے لا دیتی ہوں۔ میں نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چائے بنا کر ان کے کمرے میں رکھ دی۔ لگ بھگ 11 بجے انہوں نے مجھے دوبارہ آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ میں سمجھی چائے کے برتن اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ میں کمرے میں پہنچی تو انہوں نے چائے کے برتن والی ٹرے میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، شاہدہ بیٹی، یہ ٹرے کچن میں رکھ کر میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔
وہ بدستور محبت بھرے انداز میں بولے، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے اس رات تم سے اور سلمہ سے جو کچھ بھی کہا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم دونوں کردار کے صاف و شفاف ہو۔ میں تم لوگوں سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تمہاری ماں آ جائے تو تم دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بات کروں۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ انکل کے مشفق اور مہربان رویے کی وجہ سے میرا سارا ڈر اور خوف جاتا رہا۔ میں نے امی کے بارے میں مزید بتایا۔ امی منظور کالونی گئی ہیں خالہ کے گھر، میں نے بتایا۔ کہہ رہی تھی زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک واپس آ جائیں گی، لیکن ابھی تک آئی نہیں۔ نہیں آئی تو آ جائے گی وہ بھی، انکل نے بے پرواہی سے کہا۔ تم کچن میں برتن رکھ کر آؤ، پھر ہم باتیں کرتے ہیں۔ میں چائے کے برتنوں والی ٹرے کچن میں رکھ کر آئی تو وہاں کا منظر ہی بدل گیا۔ میں جیسے ہی انکل کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا کہ یہ کہاں چلے گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی مجھے ایک زوردار دھکا لگا اور میں جا کر انکل کے بیڈ پر گری۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ شیطان دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ پھر اس مردود نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ روحانسی ہو گئی۔ کاش اس واقعے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ شادہ بی بی، تم کوئی سیل سے چلنے والی گڑیا نہیں جو ملزم کا دھکا لگنے کے بعد آف ہو گئی تھی، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تگ و دو کی ہوگی یا نہیں؟ میں نے خود کو اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، لیکن اس شیطان نے میری کوئی پیش نہیں چلنے دی۔ اس کے اندر جیسے کسی وحشی گینڈے کی طاقت بھر گئی تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت سے ہوس ٹپکتی تھی۔ میں نے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دانتوں سے اس کے چہرے اور گردن کو بھی نوچا۔ آپ میرے نوچنے کے نشانات اس کے چہرے اور گردن پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے ناخنوں نے واقعتاً ریحان کی گردن اور چہرے کو گھائل کر دیا تھا۔ ان زخموں کے نشانات کھرینڈ کی شکل میں اب بھی نظر آ رہے تھے۔ شاید اپنے اشک بار بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولی، آپ نے بچاؤ کی کوشش میں میرا لباس تار تار ہوتا چلا گیا۔ اس رات میری ہر کوشش ناکام رہی۔ میرے چیخنے چلانے کی آوازیں بند کمرے سے باہر نہ جا سکیں اور یہ ہوس پرست مجھے برباد کرتا چلا گیا۔ جب امی کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ شیطان کی اولاد مجھے تباہ کر ڈالا تھا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کیا اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، کاش میں اپنی تباہی و بربادی کی داستان سنانے کے لیے آج زندہ نہ ہوتی۔ اس ذلت کی زندگی سے تو موت اچھی۔ پھر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین عدالت کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جج بھی شہادہ کے بیان سے متاثر نظر آتا تھا۔ میں اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ شہادہ بی بی، میری گونجدار آواز نے عدالت کے کمرے چھائے ہوئے سکوت کا سینہ چیر ڈالا۔ ٹریجڈی سین ختم ہو چکا، تم نے اپنی لائنیں بول دی ہیں، اب اداکاری روک دو۔ کیمرہ رک چکا ہے، کیا تم نے کٹ کی آواز نہیں سنی؟ کیا مطلب؟ شہادہ کی بجائے وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مظلوم شہادہ اب تک اداکاری کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی جبر، کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ جی ہاں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہی حقیقت ہے۔ آپ مظلوم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ جس شخص کو اپنی عزت کا خود خیال نہ ہو، معاشرہ اسے عزت نہیں دیتا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر مظلوم عزت دار لڑکی ہوتی تو درجنوں افراد کے سامنے اتنا بڑا اسٹیج ڈرامہ نہ رچاتی۔ اس کے مگرمچھ کے آنسو افسانوی تصویر میں حقیقت کے رنگ نہیں بھر سکے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے ہاسی بدتمیزی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، جج کو بھی مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ آف کورس یور آنر، میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ پھر وکیل استغاثہ مظلوم شہادہ سمیت حاضرین عدالت پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اپنے موقف کی بے گناہی کے حق میں کچھ اس انداز میں دلائل دینا شروع کیے۔ جناب عالی، مظلوم شہادہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ وقوع سے چند روز پہلے ملزم اور ان ماں بیٹی کے درمیان ایک رات شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں ملزم نے واضح طور پر 2 آپشنز استعمال کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ملزم کو ان ماں بیٹی کے کردار پر بڑا مضبوط شک تھا اور اس نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقے درست نہ کیے، وہ یا تو انہیں گھر میں تالا بند کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکلے گا یا پھر وہ انہیں اپنی زندگی اور اپنے گھر ہی سے نکال باہر کرے گا۔ اور اس نے سیکنڈ آپشن استعمال کرنے پر زیادہ زور دیا تھا، یعنی اگر یہ ماں بیٹی اپنی غیر نصابی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو وہ انہیں سیدھا سیدھا اپنے گھر سے چلتا کر دے گا۔ ان حالات کی روشنی میں مظلوم شہادہ کے بیان کا آخری حصہ کوئی اور ہی بھونڈی اور غیر منطقی کہانی سناتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ریحان کے خانگی حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ جب وقوع کی رات وہ لگ بھگ 9 بجے گھر پہنچا اور اس نے اپنی مبینہ بد کردار بیوی کو گھر میں موجود نہ پایا تو اسے مظلوم شہادہ سے سلمہ کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، کیوں گئی ہے اور کب تک واپس آئے گی۔ لیکن مظلوم شہادہ کے بیان کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، جو کہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ نمبر 2،
میں نے تھوڑی دیر رک کر پھر بولنا شروع کیا۔ ہم چند سیکنڈ کے لیے مظلوم شہادہ کے بیان کو درست مان لیتے ہیں، مگر جب مظلوم نے ملزم کے کمرے میں جا کر اسے خود بتایا کہ اس کی امی منظور کالونی اپنی بہن فریدہ سے ملنے گئی ہے اور اس نے 7-8 بجے تک واپس آنے کو کہا تھا، لیکن جب رات کے 11 بجے تک بھی سلمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو ملزم کو اصولاً آنکھ بگولا ہو جانا چاہیے تھا۔ اسے فوری طور پر اپنی سالی فریدہ کے گھر فون کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی کہ سلمہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی، لیکن مظلوم شہادہ کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری معلومات کے مطابق دونوں گھروں میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے۔ اور سب سے اہم نکتہ، میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر جج کی جانب دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم بقوا کی رات 9 بجے اپنے گھر آ گیا تھا۔ بیوی کو گھر میں نہ پا کر یقیناً اس کا دماغ گرم ہو گیا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اس نے مظلوم شہادہ سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کی ہو۔ ان دنوں ملزم کے گھر میں جس نوعیت کے حالات چل رہے تھے، اس میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملزم نے مظلوم کو بڑی محبت اور دلار سے شہادہ بیٹی کہہ کر مخاطب کیا ہو، اسے چائے کی فرمائش کی ہو اور بڑی ندامت کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ان تمام امور کو بھی چند لمحات کے لیے اگر درست مان لیا جائے تو پھر ایک بات کسی بھی طور قابل ہضم نہیں ہے۔ میں نے اپنا بیان نامکمل چھوڑ کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں مستفسر ہوا، کون سی بات ناقابل ہضم ہے؟ میں نے وکیل مخالف کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، کوئی انسان کتنا شریف ہے یا کتنا بدمعاش، یہ اس انسان کا ذاتی فعل شمار ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہم انسان کی بنیادی فطرت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ملزم ریحان کو اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کے کردار پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ ان ماں بیٹی کو راہ راست پر دیکھنے کا خواہاں تھا، تو پھر فطرت کے اصول کے مطابق وہ خود ایسے کسی فعل کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے کردار کو داغدار کرنے کا وسیلہ بن جائے، اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ۔ ایسے موقع پر کہ کسی بھی لمحے اس کی بیوی وہاں پہنچنے والی ہو، کسی بھی صورت میں یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مجرمانہ کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ عدالت سے ایک نکردہ جرم کی سزا پا کر جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے چلا جائے، اور اس دوران میں یہ ماں بیٹی اس کے کاروبار، دولت اور جائیداد پر قابض ہو کر اپنی مرضی کے گلچھرے اڑانے والی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ملزم ان کے راستے کا کانٹا تھا۔ یہ کانٹا ہٹتے ہی یہ دونوں شاہراہ آوارگی پر اس طرح سرپٹ دوڑتی چلی جائیں کہ تو آپ کے خیال میں ملزم اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کی مشترکہ سازش کا شکار ہوا ہے؟ جج نے مجھ سے سوال کیا۔ در حقیقت وہ بے گناہ ہے، اس سارے بکھیڑے میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ یس یور آنر، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آبرو ریزی کا یہ کیس کسی اسکرپٹ ڈرامے سے زیادہ حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے اس موقف کو عدالت کے سامنے سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ، میں نے غیر متزلزل لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ دا کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آئندہ روز ملزم کی بڑی بہن مسز سفیان یعنی عطیہ بیگم مجھ سے ملنے میرے آفس آئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، کل والی پیشی پر تو آپ نے اس خرافہ شہادہ کی پیش نہیں چلنے دی۔ سچ پوچھیں تو مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ آپ میری کارکردگی سے خوش ہیں، خوش بھی اور پر امید بھی۔ وہ بڑے جوش سے بولی، پھر بولی، بیگ صاحب، آپ نے قادر کے حوالے سے تصویر و شناخت کا کیا چکر چلا دیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے، میں نے کہا، میں دراصل ایک چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا تجربہ؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے پوچھا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو قادر کے حوالے سے جو کام کرنے کو کہا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ کام ہو گیا ہے، وہ بڑے فخریہ انداز میں بولی۔ میں نے آج اپنے ذرائع استعمال کر کے پتہ چلا لیا ہے کہ قادر آج کل کہاں ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ہینڈ بیگ میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ کاغذ کھول کر دیکھا، اس میں قادر کا موجودہ ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایڈریس والے کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا، پھر مسز سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس امر کا اظہار کیا تھا کہ عین ممکن ہے قادر کوئی نیک اور صلح جو شخص ہو اور اس نے سلمہ اور شہادہ کے کردار کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی سے الگ کیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں۔ سلمہ کا بیان قادر کے خلاف ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے۔
وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں اور آپ میری سوچ کی تصدیق بھی کر رہی ہیں، تو پھر قادر سے میری ملاقات ہمارے کیس کے سلسلے میں بڑی سودمند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اگر قادر عدالت میں آ کر سلمہ اور شاہدہ کے کردار کے حوالے سے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ریحان کی بے گناہی ثابت کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولی، لیکن آپ کی ایک بات میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی۔ کون سی بات؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ تصویر شناخت والا معاملہ۔ میں نے محض شاہدہ، سلمہ اور وکیل استغاثہ کو چکر دینے الجھانے کے لیے ایک چال چلی ہے۔ میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تصویر اور شناخت کے حوالے سے مختلف انداز میں کیا سرائیاں کرنے میں پھنسے رہیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ پیشی پر قادر کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر کے ان پر ایٹم بم گرا دوں گا۔ آپ کا آئیڈیا بہت دھانسو اور جاندار ہے۔ وہ ستائشی نظر سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اگر قادر والا معاملہ آپ کی امید کے مطابق نکل آئے تو امید پر دنیا قائم ہے مسز سفیان، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں کسی بھی حال میں امید کے دامن پر اپنی گرفت کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ میں خدا کی رحمت، اپنی محنت اور امید کی کرن کے سہارے زندہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ بے ساختہ بولی۔ ہمارے درمیان مزید 15 منٹ تک ریحان، سلمہ اور شاہدہ کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ پھر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں نے مسز سفیان کے فراہم کردہ ایڈریس پر جا کر اپنے تئیں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر حیرت اور دلچسپی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا تھا۔ میں جو کچھ سوچ کر گیا تھا اس سے انتہائی مختلف صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ نئی سچویشن کا تقاضا یہی تھا کہ میں سرے دست قادر سے ملاقات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک نیا اور اچھوتا آئیڈیا آ گیا تھا۔ اگر میں احتیاط سے کام لیتا تو وہ بندہ اس کیس کے لیے ہماری توقع سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ کیسے؟ فی الحال میں آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سلمہ، شاہدہ، وکیل استغاثہ، جج اور حاضرین عدالت کے ساتھ آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ میں سنیے گا۔ صرف اتنا جان لے کہ میں اپنے مخصوص ذرائع استعمال کر کے قادر کی ایک تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ 5x7 انچ کی ایک بڑی واضح تصویر تھی جو شناخت کے مقاصد کے لیے بہت عمدہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب میں بہت مطمئن اور پرسکون تھا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ یکے بعد دیگرے عدالت میں پیش کیے گئے۔ یہ دونوں افراد ملزم ریحان کے محلے دار تھے جو وقوع کی رات سلمہ کی چیخ و پکار پر اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دونوں نے جو بیان دیا وہ شاہدہ کی حمایت میں اور میرے موکل کے خلاف جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی جو حالت دیکھی تھی، بلکہ سلمہ نے انہیں جو کچھ دکھایا تھا اور بتایا تھا، وہ اسی کی روشنی میں گواہی دینے آئے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں افراد نے استغاثہ کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا تیر مارے ہوں گے۔ میں نے ان دونوں کے بیانات میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، لہٰذا ان کا ذکر گول کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس سے قبل کہ وکیل استغاثہ کسی اور گواہ کو شہادت کے لیے کٹہرے تک لانے کی زحمت کرتا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جج نے فوراً مجھے اجازت مرحمت فرما دی۔ کسی بھی کیس کے تفتیشی آفیسر کو ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا ہوتا ہے۔ مذکورہ تفتیشی آفیسر جج کے حکم سے وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا، موٹا تازہ اور سستل وجود سب انسپیکٹر تھا جس کا نام خیر سے خیر دین تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچا، پھر انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، خیر دین صاحب، کیا آپ نے وقوع کے فوراً بعد جبر اور ظلم کا شکار ہونے والی شاہدہ بی بی کا مخصوص نوعیت کا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا؟ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے تخیر خیز آواز میں کہا۔ مظلوم شاہدہ موقع پر موجود تھی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی حالت ظلم و جبر کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی تباہی و بربادی کو نوٹ کرنے والے 3 گواہ سلمہ سمیت ہمیں میسر آ گئے تھے۔ پھر وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر مظلوم شاہدہ بی بی از خود چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ملزم ریحان یعنی اس کے سوتیلے باپ نے اسے بری طرح برباد کر ڈالا ہے۔ یہ، میں نے شاہدہ بی بی کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بآواز بلند کہا، چیخ چیخ کر اپنی بربادی کا اعلان کر رہی تھی یا سرگوشیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے غم سے آگاہ کر رہی تھی؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پولیس کو ہر حال میں قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے جو کہ نہیں کیے گئے۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرنے کے لیے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مظلوم شاہدہ بی بی کا مخصوص میڈیکل چیک اپ بہت ضروری تھا تاکہ اس کے دعوے اور ملزم کے جرم کی تصدیق کی جا سکتی، لیکن پولیس نے
اس چیک اپ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یہ فرائض سے غفلت، پیشہ ورانہ کوتاہی اور استغاثہ کے ایک بھیانک سکم کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہاں یہ موقف اختیار کروں گا کہ یہ پولیس اور استغاثہ کی سازشانہ ملی بھگت کا شخصانہ ہے۔ اگر مذکورہ چیک اپ کروا لیا جاتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا۔ اس کوشش کے نتیجے میں میرا موکل بے گناہ ثابت ہو جاتا، لیکن استغاثہ کی بدنیتی کہ وہ ملزم کو ایک نکردہ جرم میں لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ That's all, Your Honor۔ جج تھوڑی دیر تک گردن جھکائے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر مختلف انداز میں قلم چلاتا رہا۔ پھر وکیل استغاثہ کو عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ وکیل استغاثہ نے اس کیس میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ اور ملزم کی بیوی سلمہ کو شہادت کے لیے بلانے کا اعلان کیا تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے درخواست کی، جناب عالی، میں سلمہ کی گواہی سے پہلے اس کیس کی مظلوم شاہدہ سے ایک ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ اجازت ہے، جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو شاہدہ بی بی سے جو بھی پوچھنا ہے اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک سوال، یور آنر، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور اس سوال کا تعلق شناخت کے معاملے سے ہے۔ وہ میں نے پچھلی پیشی پر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چبھتی ہوئی نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور کہا، پچھلی پیشی پر میں نے کسی تصویر کا ذکر کیا تھا، وہ تصویر میں نے حاصل کر لی ہے، یہ سوال اسی تصویر سے متعلق ہے۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر تشویش دوڑ گئی، شاہدہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ جج کی نگاہ میں بھی دلچسپی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے بھورے رنگ کا ایک لفافہ نکالا۔ قادر کی تصویر کو میں نے اسی لفافے میں رکھا ہوا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد شاہدہ بی بی والے کٹہرے کے پاس پہنچا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، آپ نے گزشتہ پیشی پر مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، آپ کو یاد تو ہوگا؟ میں چونکہ چند لمحے پہلے فوٹو کا ذکر کر چکا تھا اور شاہدہ اس ذکر پر چونکی بھی تھی، لہٰذا وہ بڑے اطمینان سے بولی، جی ہاں مجھے یاد ہے، آپ مجھے میرے باپ قادر کی تصویر دکھانا چاہتے ہیں اور مجھ سے شناخت کرانا چاہتے ہیں کہ میں تصویر دیکھ کر اپنے باپ کو پہچان سکتی ہوں یا نہیں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، تمہاری یادداشت قابل تحسین ہے۔ پھر آئندہ چند سیکنڈ میں نے بھورا لفافہ کھول کر اس کے اندر سے قادر کی تصویر نکالی اور شاہدہ بی بی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لو، اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھ کر شناخت کرو۔ مذکورہ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے اور اگلے ہی لمحے اس کی سرسراتی ہوئی آواز عدالت کے کمرے میں سنائی دی، میں نے پہچان لیا، یہ میرے باپ قادر کی تصویر ہے، 101% قادر کی تصویر۔ That's all, Your Honor، میں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اس قسم کی شناخت سے آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے وکیل مخالف کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور شاہدہ بی بی کے ہاتھ سے قادر کی تصویر لے کر جج کی جانب مڑ گیا۔ پھر میں نے وہ تصویر جج کی سمت بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، آج کی کارروائی کے اختتام تک یہ تصویر معزز عدالت کے پاس امانت کے طور پر محفوظ رہے گی۔ جج نے وہ میرے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ چند لمحات تک وہ کھوجتی ہوئی نظر سے مذکورہ تصویر کو گھورتا رہا، پھر اسے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے نیچے دبا دیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ شاہدہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ Not at all, Your Honor، میں نے زیر مسکراتے ہوئے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، آپ گواہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد استغاثہ کی سب سے اہم گواہ سلمہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس امر کی پہلے بھی کئی بار وضاحت کی جا چکی ہے کہ عدالت میں باری باری ایک ایک گواہ کو بلا کر اس کا بیان لیا جاتا ہے تاکہ کسی ایک ہی گواہ ہی دوسرے کے بیان کو متاثر نہ کر سکے۔ میں نے فوٹو کی شناخت کے حوالے سے شاہدہ کے ساتھ جو بھی ٹرائل کیا تھا، سلمہ اس کی تفصیل سے واقف نہیں تھی اور یہ میری پلاننگ کا حصہ تھا، وہ پلاننگ جس کی مدد سے میں شاہدہ بی بی اور سلمہ کو چاروں چھانے چت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سلمہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ سلمہ نے عدالت کے روبرو کم و بیش وہی بیان دیا تھا جو وہ وقوعہ کے روز پولیس کو بھی دے چکی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مختلف سوالات کے ذریعے سلمہ کے تصدیقی جوابات کی مدد سے شاہدہ بی بی کی فریاد کو حق سچ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جج بڑی دلچسپی سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وکیل استغاثہ نے اپنی جرا ختم کر دی۔ میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ سلمہ بی بی، میں نے استغاثہ کی گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ملزم کی بیوی ہیں؟ میرے اس عجیب و غریب سوال پر وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی، جی ہاں، یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ملزم آپ کا شوہر ہے۔ ظاہر ہے جب میں اس کی بیوی ہوں تو وہ میرا شوہر ہی ہوگا نا۔ اس کی تصدیق کے لیے بہت بہت شکریہ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میرے فاضل دوست یہ کس قسم کی جرح کر رہے ہیں؟ جب اس جرح پر استغاثہ کی سب سے اہم گواہ سلمہ بیگم کو کوئی اعتراض نہیں
اور وہ بڑے صبر و سکون سے میرے سوالات کے جوابات دے رہی ہیں تو پھر استغاثہ کی جانب سے کسی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں نے بڑے مضبوط انداز میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وکیل سرکار کو کیا پریشانی ہے۔ جج نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ سلمہ بیگم، میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا، کیا آپ معزز عدالت کے سامنے اس بات کی تصدیق کریں گی کہ شاہدہ آپ کی سگی بیٹی ہے؟ جی ہاں، شاہدہ میری سگی بیٹی ہے، لیکن شاہدہ ملزم ریحان کی سگی بیٹی نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بڑی رسان سے بولی۔ ریحان شاہدہ کا سوتیلا باپ ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شاہدہ کے سگے باپ کا نام قادر ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ قادر سے آپ نے 3.5-4 سال پہلے نجات حاصل کر لی تھی۔ میں نے بڑے سنجیدہ انداز میں جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وقوع کے روز آپ گھر میں موجود نہیں تھی۔ میں اپنی بڑی بہن فریدہ سے ملنے منظور کالونی گئی ہوئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز آپ سپہر 4 بجے گھر سے نکلی تھی اور مظلوم شاہدہ سے 7-8 بجے تک واپس آنے کو کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لیکن آپ کی واپسی رات 11-11:15 بجے ہو سکی تھی۔ جی یہ درست ہے، وہ نفرت بھری نظر سے ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی، اور جب تک یہ شیطان میری بچی کو تباہ کر چکا تھا۔ جب وقوع کی رات آپ منظور کالونی سے واپس گھر پہنچی تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اپنے گھر کے اندر کیا دیکھا؟ میرا خیال تھا میں زیادہ 8 بجے رات تک واپس آ جاؤں گی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں خود یہ نہیں چاہتی تھی کہ جب ریحان دکان سے واپس آئے تو شاہدہ اسے گھر میں اکیلی ملے۔ شاہدہ مجھے ریحان کی بری نیت کے بارے میں تفصیلاً بتا چکی تھی، لیکن ایک تو فریدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے وہاں سے نکلنے میں دیر ہوگی، دوسرے ٹریفک جام نے بھی بہت سا وقت ضائع کر دیا تھا۔ چنانچہ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے کوئی 11 بج گئے تھے، آپ 11:15 بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور سوال کیا، پھر آپ نے گھر کے اندر کیا تماشا دیکھا؟ بتا تو دیا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری بچی کی عزت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ یہ اجڑی پجڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی، اس کے بدن کا لباس تار تار ہو چکا تھا اور بس میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، وقوع کی رات جب آپ گھر پہنچی تو آپ نے گھر کے اندر مظلوم شاہدہ کی چیخو پکار تو سنی ہوگی؟ چیخو پکار سن کر ہی میں تیزی سے اندر کی طرف گئی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ شاہدہ مدد کے لیے پکار رہی تھی؟ ہاں، مظلوم کی پکار پر دوڑتے ہوئے ملزم کے کمرے میں پہنچ گئی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس وقت تک آپ کے بیان کے مطابق ملزم اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل کر چکا تھا۔ پھر آپ کے شور مچانے پر محلے والے بھی وہاں جمع ہو گئے تھے، جن میں سے 2 افراد استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے بیان بھی دے چکے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ وقوع کی رات آپ منظور کالونی سے واپس آئیں، گھر پہنچ کر آپ کو پتا چلا کہ مظلوم شاہدہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ مدد کے لیے پکار بھی رہی تھی۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑتے ہوئے سیدھی اس کمرے میں پہنچ کے جہاں آپ کے بقول ملزم نے آپ کی دلاری کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ میں نے رفتہ رفتہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے جرا کا سلسلہ جاری رکھا۔ گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع یعنی ملزم کے کمرے تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کو کسی دشواری کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا تھا؟ جی بالکل نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک جھپکتے میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے جج کی سمت دیکھتے ہوئے مدوانہ لہجے میں کہا، جناب عالی، استغاثہ کی معزز گواہ کے بیان میں شامل اس نقطے کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ یہ وقوع کی رات مظلوم کی پکار بلکہ فریاد پر کسی پرندے کی مانند اڑ کر سیدھی اس کمرے میں جا پہنچی تھی جہاں استغاثہ کے مطابق ملزم نے مظلوم شاہدہ کو بے آبرو کیا تھا۔ میری اس اسپیشل استدعا پر وکیل استغاثہ اور سلمہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان کی نظروں کو نظر انداز کر کے سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کی بیٹی مظلوم شاہدہ بی بی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے؟ نہیں تو؟ اس استفسار پر وہ گڑبڑا گئی۔ اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس میں کسی غلط بیانی کا ہاتھ نہیں، اس کی فریاد کا ایک ایک لفظ سچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے ایک عمومی عادت کی بات کی تھی، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ آپ نے میرے استفسار کو زیر سماعت کیس سے جوڑ ڈالا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاہدہ جھوٹ نہیں بولتی۔ پھر یہ مرض آپ کو لاحق ہوگا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر جھوٹ بولنا آپ کی گھٹی میں شامل ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ یہ بری عادت ہم ماں بیٹی دونوں میں نہیں ہے۔ انسان اپنے کسی جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جب ہمارا کردار ہمارے ہاتھ صاف ہے تو پھر ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سلمہ بیگم۔ میں نے یہ جملہ بڑے وثوقی انداز میں ادا کیا تھا، لیکن چونکہ سلمہ کو مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی لہٰذا وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے تعزیے ٹھنڈے کرنے کی غرض سے کہا،
میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سلمہ بیگم کہ انسان اپنے کسی جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ اور دروغ گوئی کا سہارا لیتا ہے۔ آپ مجھے معزز عدالت کے سامنے یہ حقیقت منکشف کرنا ہے کہ اگر مظلوم شہادہ نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ سلمہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ گزشتہ پیشی پر، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ میرے سوال کے جواب میں مظلوم شہادہ بی بی نے خود پر بیتنے والی قیامت کا احوال بیان کرتے ہوئے معزز عدالت کے روبرو اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ جب وہ چائے کے برتنوں والی خالی ٹرے کچن میں رکھ کر ملزم کی بات سننے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچی تو ملزم نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ اسے بیڈ پر گرا کر دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تھا۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا یا مظلوم اسے کھول سکنے کی پوزیشن میں ہوتی تو وہ یقیناً اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی، لیکن اب میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنے مدلل بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب استغاثہ کی سب سے معزز گواہ سلمہ بیگم بتا رہی ہیں کہ جب اس نے مظلوم شہادہ کی چیخو پکار سنی تو وہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک چھپکتے میں ملزم کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اسے گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جبکہ مظلوم کا دعویٰ ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی کمرے کے لاک دروازے کے پیچھے عمل میں آئی تھی۔ وہ شاید میں بھول رہی ہوں، وہ بے حد گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولی۔ جب میں نے شہادہ کی چیخیں سنی تھیں تو میں اندھا دھند اندر کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ وہ بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ دروازہ واقعی لاک تھا، میں نے جب دروازہ پیٹ ڈالا تو شہادہ نے کھولا تھا۔ شہادہ نے یا ریحان نے؟ شہادہ نے۔ مظلوم شہادہ بی بی تو کمرے کے اندر ملزم کے سامنے بے بس اور لاچار تھی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ یہ کام کس طرح کر سکتی تھی؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے اسے مکمل طور پر چت کرنے کے لیے دوسری سمت سے حملہ کیا۔ سلمہ بیگم، کیا یہ درست ہے کہ ملزم کو آپ ماں بیٹی دونوں کے کردار پر شک تھا؟ کوئی ایسا ویسا شک؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ اس شکی آدمی کا بس چلتا تو ہمیں گھر میں تالا بند کر کے ہی باہر نکلتا یا کسی جیل میں سڑوا دیتا۔ تالا بند کرنے کی بات تو شاید ہوئی بھی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے گھسنا شروع کیا اور اس پر ملزم کا یقیناً بس بھی چلتا تھا۔ یہ کئی بار ایسی بات کر چکا تھا۔ وہ ملزم کی طرف ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وقوع سے کتنا عرصہ پہلے ملزم کو آپ ماں بیٹی کے کردار پر شبہ ہوا تھا؟ کوئی 4 ماہ پہلے۔ اس شک کی وجہ؟ ملے والوں نے ہمارے خلاف اس کے کان بھر دیے تھے، سلمہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور میں سمجھتی ہوں اس لگائی بجھائی میں اس کی آپا کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے۔ آپا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کون آپا؟ اس کی بڑی بہن۔ وہ ملزم ریحان کی جانب دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ خود تو بیوہ ہو کر بیٹھ گئی ہے اور چاہتی ہے کہ دوسرے بھی سکون کی سانس نہ لیں۔ اس کا واضح اشارہ مسز سفیان کی جانب تھا۔ ریحان کا کیس مسز سفیان ہی کے توسط سے مجھ تک پہنچا تھا۔ میں سلمہ کو جس ڈھب پر لانا چاہتا تھا وہ رفتہ رفتہ ادھر ہی کا رخ کر رہی تھی۔ میں نے بڑے انجان پن سے پوچھا، عطیہ بیگم کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہم نے تو کبھی اس کی کوئی مرغی چوری نہیں کی، ویسے یہ مجھے پتا ہے کہ وہ ریحان کی شادی مجھ سے ہوئی اس پر خوش نہیں تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوع سے چند روز پہلے بھی ملزم نے آپ ماں بیٹی دونوں کے ساتھ شدید نوعیت کا جھگڑا کیا تھا؟ میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ جی یہ درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جھگڑے کا سبب وہی تھا، آپ دونوں کے کردار پر شک؟ جی ہاں۔ اس رات ملزم نے 2 آپشنز کا ذکر بھی کیا تھا۔ ایسی باتیں تو یہ اٹھتے بیٹھتے کرتا ہی رہتا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے کی نہیں، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جس کے چند روز بعد وقوع پیش آ گیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس رات بھی 2 آپشنز کی بات ہوئی تھی، اس نے تصدیق کر دی، اور ملزم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اگر آپشنز استعمال کرنے کی نوبت آ ہی گئی تو وہ سیکنڈ آپشن کو منتخب کرنا پسند کرے گا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے یہی دھمکی دی تھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یعنی وہ آپ ماں بیٹی کو گھر میں تالا بند کرنے کی بجائے اپنی زندگی ہی سے الگ کر دے گا؟ میں نے تائید طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر گردن کو اس باتی جنبش دی۔ میں نے اپنے سوالات میں ایک دم تیزی لاتے ہوئے پوچھا۔ ملزم آپ لوگوں کو کردار کے حوالے سے اٹھتے بیٹھتے نشانہ تو بناتا ہی رہتا تھا، لیکن وقوع سے چند روز پہلے جو فساد عظیم برپا ہوا اس میں ملزم نے کسی خاص شخص کا نام لے کر استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ کیا ملزم نے صفدر نامی کسی شخص کا حوالہ نہیں دیا تھا؟ میں نے وٹنس باکس میں کھڑی سلمہ بیگم کو گھورا، جو ادھر محمودہ آباد میں رہتا ہے۔ اس شخص کا کردار اور چال چلن اچھا نہیں۔ ملزم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ صفدر سے محمودہ آباد ملنے کیوں جاتی ہیں؟ ہاں ایسی کوئی بات تو ہوئی تھی۔ شکر ہے آپ کی یادداشت نے واپسی کا ٹکٹ تو کٹوایا، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔
وہ کوئی سوال کیے بغیر خاموشی سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنے ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، سلمیٰ بیگم، آپ نے ملزم کے کڑے استفسار کے جواب میں 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ آپ صفدر نامی کسی شخص سے واقف ہیں اور نہ ہی ملتی ہیں۔ جو حقیقت تھی وہ میں بتا دی تھی اس کو۔ میں نے وہی کہا تھا۔ ملزم نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس اس سلسلے کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے سلمیٰ کی جانب دیکھا۔ صرف دعویٰ کیا تھا، ثبوت پیش نہیں کیا تھا، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ ثبوت پیش نہ کرنے کی وجہ؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اگر واقعی اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو یہ اسے استعمال کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا۔ آپ کا اندازہ غلط ہے سلمیٰ بیگم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرا کون سا اندازہ؟ ملزم کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہونے کا یا استعمال نہ کرنے کا؟ میرا اشارہ ثبوت کی طرف ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت تھا؟ جی، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مستفسر ہوئی۔ تو پھر اس نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ شاید یہ میری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ میرے توسط سے وہ ٹھوس ثبوت سامنے لانا چاہتا تھا۔ تو وہ ثبوت آپ کے پاس ہے؟ بالکل میرے پاس ہے۔ آپ اس ثبوت کو کب سامنے لائیں گے؟ ابھی، اور اسی وقت۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے ایک سفید لفافہ برآمد کیا اور وٹنس باکس کے قریب آ کر سلمیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس لفافے میں 2 تصویریں ہیں۔ ایک میں صفدر اکیلا ہی نظر آ رہا ہے اور دوسری تصویر میں آپ بھی صفدر کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کسی صفدر کو نہیں جانتی تو پھر اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ لائے دکھائے، وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ میں بھی تو دیکھوں آپ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے رفتہ رفتہ اس کھیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا، لہذا سلمیٰ کی کسی بد اخلاقی پر اعتراض کر کے میں کوئی بدمزگی کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر جج نے سلمیٰ کے ریمارکس کو فوراً نوٹ کیا۔ نہ صرف نوٹ کیا بلکہ اسے کڑی تنبیہ بھی کی۔ سلمیٰ بیگم، لینگویج پلیز، ورنہ میں آپ کو توہین عدالت کے کیس میں جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب آپ جرا جاری رکھیں۔ میں نے استغاثہ کی گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سلمیٰ بیگم، پہلے میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گا جس میں صفدر نامی وہ گنڈا اکیلا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے اس تصویر کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر میں آپ کی خدمت میں دوسری تصویر پیش کروں گا تاکہ آپ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ دوسری تصویر میں اس گنڈے اوباش صفدر کے ساتھ آپ بھی دکھائی دیں گی۔ یہ میرے ڈرامے کا کلائمیکس تھا جس کے بارے میں آپ سمیت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سفید لفافے میں سے تصویر اتنی احتیاط کے ساتھ برآمد کی کہ اسے فٹنس باکس میں کھڑی سلمیٰ بیگم کے سوا اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ عدالت کے کمرے میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ وکیل استغاثہ ایسی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے لفافے میں سے کوئی تصویر نہیں بلکہ پٹاری میں سے کوئی سانپ برآمد کیا ہو۔ میں نے مذکورہ تصویر سلمیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ صفدر بدماش کی تصویر ہے، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تصویر پر نگاہ پڑتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں اور چہرے پر شناسائی کے تاثرات پیدا ہوئے۔ اس سے اگلے ہی لمحے پر اس نے خود کو سنبھال لیا اور بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں اس بندے کو نہیں جانتی۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہی ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولی، میں واقعی اس بندے کو نہیں جانتی۔ ریحان نے آپ کو بالکل غلط بتایا ہے، میں نے آج پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہے، میرا مطلب ہے اس کی تصویر کو دیکھا ہے۔ The dirty game is up۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر سلمیٰ کے ہاتھ سے تصویر لے کر جج کی جانب مڑا اور کہا، جناب عالی، میں اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ کس طرح؟ جج کے منہ سے بے سختہ نکلا، بیگ صاحب آپ استغاثہ کی گواہ کو دوسری تصویر نہیں دکھائیں گے؟ اس کی اب ضرورت نہیں رہی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بلکہ میرے پاس دوسری کوئی تصویر ہے ہی نہیں۔ بیگ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جج کی حیرت دیدنی تھی۔ وہ جو آپ نے دوسری تصویر کا ذکر کیا تھا وہ کیا ہوئی؟ وہ جس میں آپ کے بقول صفدر اور استغاثہ کی گواہ سلمیٰ بیگم ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ جناب عالی، میں نے عرض کیا ہے نا، ایسی کوئی تصویر میرے پاس سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ سارا کھٹ راک استغاثہ کی معزز گواہ کو گھیرنے کے لیے پھیلایا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب رہا ہوں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کی کنجی صفدر گنڈے کی تصویر ہے؟ جج کی حیرت دوچند ہو گئی۔ آف کورس یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا، یہ تصویر آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی نظر بچا کر مذکورہ تصویر جج کی جانب بڑھا دی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی جج گویا اپنی کرسی پر اچھل پڑا۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو چھیڑا اور ان کے نیچے سے شاہدہ بی بی کے باپ قادر کی تصویر کو برآمد کر لیا۔ پھر وہ غلام قادر اور صفدر کی تصاویر کو پہلو بہ پہلو رکھ کر بڑی سنسنی خیز نظر سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ چند سیکنڈ کے جائزے کے بعد وہ میری جانب دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا،
بیگ صاحب یہ تو ایک ہی شخص کی دو ایک جیسی تصاویر ہیں۔ یس یور آنر، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ جج نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ جناب علی، میں نے بڑی رسان سے کہا، تھوڑی دیر پہلے مظلوم شہادہ معزز عدالت کے روبرو اس شخص کو اپنے سگے باپ قادر کی حیثیت سے پہچان چکی ہے۔ اس کی شناخت پر شک کی کوئی گنجائش ممکن نہیں۔ پھر سلمہ بیگم اپنے سابق شوہر کو پہچاننے سے کیوں انکاری ہے؟ تاکہ صفدر کا پردہ چاک نہ ہو۔ صفدر کا قادر سے کیا تعلق ہے؟ ایک شخصیت، دو نام، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بیگ صاحب، اس نقطے کی وضاحت کریں۔ اس نقطے کی وضاحت سلمہ بیگم کی زبانی ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سلمہ بیگم، جج نے استغاثہ کی سب سے معزز گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہایت ہی آسان الفاظ میں اس امر کی وضاحت کرو کہ تم نے اپنے سابق شوہر قادر کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا، اور معزز عدالت یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ تمہارے سابق شوہر قادر اور صفدر گنڈے میں کیا تعلق ہے۔ ادھر جج کی بات ختم ہوئی، ادھر سلمہ بیگم پانی کا نعرہ لگاتے ہوئے کٹہرے کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ سلمہ بیگم کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لہٰذا آئندہ پیشی پر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سلمہ نے اپنے اقبالی بیان میں جو تفصیل سنائی وہ بہت حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی۔ میں یہاں پر اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ قادر اور صفدر ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے۔ شہادہ اس شخص کو صرف قادر کے نام سے جانتی تھی اور اسے اپنا باپ مانتی تھی۔ جب اس نے تصویر دیکھتے ہی اسے اپنے باپ کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا، جبکہ سلمہ کو یہی تصویر میں نے صفدر کی شناخت کے حوالے سے دکھائی تھی اور اس نے فوراً انکار کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ صفدر کو شناخت کر لیتی تو پھر باقی کی کہانی بھی کھل جانا تھی۔ صفدر ایک اختیار کیا ہوا نام تھا، ورنہ در حقیقت یہ شخص سلمہ کا سابق شوہر قادر ہی تھا۔ میرے اس وضاحتی بیان سے یقیناً آپ کا ذہن بھی الجھ رہا ہوگا، لہٰذا میں تھوڑا اور پیچھے جاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ قادر ایک بدمعاش اور گنڈا ٹائپ شخص تھا۔ سلمہ شروع ہی سے چکر بازیوں کی ماہر تھی، لہٰذا قادر اسے مار پیٹ کرتا رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادر نے اسے طلاق دے دی۔ کھلا والا بیان سلمہ کی دروغ گوئی کا شخصانہ تھا۔ اس موقع پر شہادہ نے ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، چنانچہ قادر نے دونوں پر لعنت بھیجی اور اپنی گنڈا گردی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے غلام قادر کو پتہ چلا سلمہ نے کسی ریحان نامی شخص سے شادی کر لی ہے اور اس نے اپنی بیٹی شہادہ کو بھی بری راہ پر لگا لیا ہے۔ سلمہ کے ساتھ وہ کسی اور علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ بعد میں اسے مجبوراً وہ علاقہ چھوڑ کر محمود آباد آنا پڑا تھا اور یہاں آ کر اس نے اپنا نام صفدر رکھ لیا تھا۔ یہاں سب اسے صفدر کے نام سے جانتے تھے۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے نہایت ہی خفیہ طور پر قادر کا راز جان لیا تھا۔ جبھی میں نے ایک سنسنی خیز کھیل کھیلنے کے لیے دو ایک جیسی تصاویر والا ڈرامہ رچایا تھا۔ قصہ مختصر، قادر نے مختلف ذرائع سے اس امر کی تصدیق کی اور پھر سلمہ کو بلیک میل کرنے لگا۔ اس نے سلمہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے قادر کو ایک بھاری رقم ادا نہ کی تو اس کے شوہر کو سب کچھ بتا دے گا۔ اسی سلسلے میں وہ 2-3 مرتبہ محمود آباد جا کر صفدر یعنی کہ قادر سے ملی بھی تھی، اور ایک بار تعاقب کرتے ہوئے ریحان بھی محمود آباد پہنچ گیا تھا۔ سلمہ نے شہادہ کو اس معاملے سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ سلمہ نے 2-3 مرتبہ قادر کے چھوٹے موٹے مطالبات پورے کر دیے تو اور زیادہ پھیلنے لگا۔ جب اس نے بہت بھاری رقم کا مطالبہ کیا تو سلمہ کے ذہن میں ایک تیر دو شکار والا آئیڈیا چمکا۔ اس نے شہادہ کو تیار کیا اور نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ ریحان کو جیل بھجوانے کا پکا بندوبست کر دیا۔ اس کھیل کی کامیابی پر ریحان ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جاتا۔ سلمہ اور شہادہ اس کی دولت، گھر اور کاروبار پر قابض ہو جاتی اور قادر کی بلیک میلنگ کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ رہتا۔ سلمہ کے شیطانی ذہن نے خاصا خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ شمعی قسمت کہ ایسا نہ ہو سکا۔ میری مداخلت اور وکالت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل ریحان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ریحان نے سلمہ چال باز کو طلاق دینے میں ذرا سی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان ماں بیٹی کو پہلی فرصت میں اپنے گھر اور اپنی زندگی سے دفعہ دور کر دیا تھا۔ ان دونوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ سلمہ اور شہادہ کا شمار بھی انہی بعض لوگوں میں ہوتا تھا۔ اگر وہ عقلمندی سے کام لیتی تو اس معاشرے میں خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکتی تھیں۔ اب ان کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور جیل کی سنگلا دیواریں تھیں۔ دوسری جانب ریحان کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کرائسس اس کے لیے راحت کا سامان بن گیا تھا۔ اس ہنگامہ آرائی اور مصیبت کو بلا مبالغہ جزائے سزا بھی کہا جا سکتا ہے۔